14 اگست 1947 یہ وہ دن تھا کہ جس دن 90 سالہ جدوجہد کے بعد ایک مملکت ریاست مدینہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آئی۔ اس مملکت کے قیام کے پیچھے کا عظیم مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا، ایک ایسی ریاست جس کا نظام اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہو، ٹھیک ویسے ہی جیسے آج سے 1444 سال پہلے مدینہ کی ریاست وجود میں آئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ مملکت جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا، آج 75 سال ہونے کے باوجود اپنے اس عظیم مقصد کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکی، جس کی بڑی وجہوں میں سے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جمہوری اقدار کو کبھی مارشل لا لگا کر اور کبھی حکومتی معاملات میں مداخلت کر کے لگاتار پامال کیا جاتا رہا۔ خیر، اس بارے میں ہم پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے بارے میں چند دلچسپ حقائق شیئر کریں گے جو بہت سے پاکستانی شاید نہ جانتے ہوں، اور اپنی طرف سے چند شخصیات کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں اور مسلم آبادی رکھنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور اس کی آبادی کا بیشتر حصہ یوتھ پر مشتمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زیادہ آبادی کا ہونا کسی ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا اس کے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے؟ تو اس کا جواب اس بات پر ہے کہ کس طرح ملک اپنی آبادی کے ٹرو پوٹینشل کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ ابھی تک دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو اپنی آبادی مینیج کرنے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سے چیلنجز دیکھنے کو مل رہے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا چیلنج بے روزگاری ہے۔ لیکن اگر پاکستان اپنے ہیومن ریسورس اسپیشلی اپنی یوتھ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہی آبادی پاکستان کی خوشحالی میں اپنا مثبت کردار ادا کر پائے گی۔ جہانگیر خان، جنہیں ورلڈ گریٹسٹ اسکواش پلیئر کہا جاتا ہے، 1981 سے لے کر 1986 تک جہانگیر خان نے لگاتار 555 کی سٹریک کے ساتھ ٹاپ لیول میچز اپنے نام کیے، جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج آج تک کے کسی بھی کھلاڑی کی طرف سے کی گئی لانگسٹ سٹریک ہے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے بارے میں آپ سب نے سنا ہی ہوگا، لیکن پاکستان میں ایک اور تہذیب بھی موجود ہے جو ان سے بھی کئی ہزار سال پرانی ہے، جسے مہر گڑھ سویلائزیشن کہتے ہیں۔ مہر گڑھ تہذیب، جو کہ بلوچستان میں کچی کے مقام پر موجود ہے، اسے 1974 میں فرینچ آرکیولوجیکل ٹیم کی طرف سے دریافت کیا گیا۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں پائی جانے والی قدیم ترین تہذیب ہے۔ ریسرچرز کے مطابق یہ تہذیب 9000 سال پرانی پتھر کے آخری دور کی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ آگ اور زراعت سے متعارف ہو چکی تھی اور آج اپنے زمانے کے نظام اور کلچر اور اپنی روایات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ فارسٹ، جو کہ لاہور سے تقریباً 80 کلومیٹر دور قصور کے مقام پر واقع ہے، جسے چھانگا مانگا جنگل کہا جاتا ہے۔ یہ جنگل تقریباً 12,000 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ چھانگا مانگا کو برٹشرز کی جانب سے 1986 میں اس وقت کے سٹیم انجن کو لکڑی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس جنگل کے نام کے پیچھے ایک بہت دلچسپ لوک کہانی ہے، جس میں دو بھائی چھانگا اور مانگا برطانوی حکام سے بچنے کے لیے اس جنگل میں چھپ جایا کرتے تھے، جنہیں بعد میں برطانوی حکام کی جانب سے پکڑ لیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگل کو چھانگا مانگا جنگل کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ جنگل مسلسل ڈیفارمیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جس پر حکومتی حکام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، جو 2 مرتبہ وزیر اعظم کے فرائض انجام دے چکی ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ تمام مسلم دنیا کی پہلی خاتون ہیں جو وزیر اعظم منتخب ہوتی ہیں۔
پاکستان کی عوام بے نظیر کو 2 مرتبہ وزیر اعظم کے طور پر منتخب کرتی ہے، جس میں سے پہلی مرتبہ 1986 سے لے کر 1990 تک اور دوسری مرتبہ 1993 سے لے کر 1996 تک بے نظیر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتی ہیں۔ بہت چانس تھا کہ بے نظیر تیسری مرتبہ بھی وزیر اعظم منتخب ہو جاتی، لیکن 27 دسمبر 2007 کو انہیں پولیٹیکل کمپین کے دوران شہید کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے میوزک کا شمار دنیا کے ٹاپ دھنوں میں ہوتا ہے، جو کہ 80 سیکنڈ پر مشتمل ہے۔ اس میوزک کو احمد غلام علی چھاگلا کی جانب سے 1950 میں شاہ ایران کی پاکستان آمد پر بنایا گیا تھا۔ اس دھن کو میوزک انڈسٹری کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے، جس کے لیرکس 1952 میں حفیظ جلندھری کی جانب سے لکھے گئے۔ پاکستان کا قومی ترانہ دنیا کا واحد ترانہ ہے جس کی دھن پہلے تخلیق کی گئی اور لیرکس بعد میں لکھے گئے۔ 1952 میں ایک پاکستانی نوجوان کی جانب سے تاریخ رقم کی گئی جب انہوں نے 20 سال اور 6 ماہ کی عمر میں سول جج کا امتحان نہ صرف پاس کیا بلکہ پہلی پوزیشن حاصل کر کے دنیا کے ینگسٹ سول جج منتخب ہوئے۔ اس شخصیت کا نام محمد الیاس تھا اور ان کا یہ کارنامہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آج بھی درج ہے۔ اس کے علاوہ محمد الیاس بیشتر مقامات پر جج کے فرائض انجام دیتے رہے، جس میں آپ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے اور لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے فرائض بھی انجام دیے۔ ایدھی فاؤنڈیشن، جو عبدالستار ایدھی کی جانب سے 1951 میں قائم کی گئی، پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس نیٹ ورک کی حامل ہے، جس میں 5000 سے زائد ایمبولینسز فلاحی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اور تو اور اس ایمبولینس نیٹ ورک میں 2 پرائیویٹ جیٹس، 1 ہیلی کاپٹر اور 28 ریسکیو بوٹس بھی شامل ہیں۔ اور اس سب کا کریڈٹ صرف ایک شخص عبدالستار ایدھی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی فلاحی کاموں میں وقف کر دی۔ قراقرم ہائی وے پاکستان اور چین کی دوستی کے نتیجے میں بنائی گئی دنیا کی سب سے اونچی ہائی وے شمار کی جاتی ہے، جس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے اور اس کی تعمیر 1978 کو نہایت مشکل حالات میں کمپلیٹ ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس ہائی وے کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 200 چائنیز اپنی جان گنوا بیٹھے۔ یہ ہائی وے اسلام آباد کو حسن ابدال کے مقام سے کاشغر تک کنیکٹ کرتی ہے اور خنجراب کے مقام پر 15,466 فٹ کی اونچائی کو چھوتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کا 8واں عجوبہ شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستانی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی پوری دنیا میں دوسرے ڈینٹسٹ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان دنیا کے پہلے کرکٹر ہیں جنہیں کسی بھی مملکت کی جانب سے وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون سا فیکٹ آپ کے نزدیک زیادہ دلچسپ تھا۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ جزاک اللہ۔